و درگزر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان مذہبی اسکالر موجود ہیں ڈاکٹر محمد اجمل فاروق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. پہلے تو ہم آپ کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے. آج ورلڈ ہیپینس ڈے ہے اور خوشی کا تعلق عفو و درگزر سے بھی ہے. اسلام اس کے بارے میں کیا درس دیتا ہے کہ کتنا ضروری ہے درگزر سے کام لینا, کتنا ضروری ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صبح پاکستان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سماج کی بہتری کے لیے کتنا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. کبھی ان کی صحت کے لیے اور کبھی باطنی صحت کے لیے, ان کی خوشیوں کے لیے معاف کرنا اور دوسروں کو سے کنارہ کشی اختیار کر لینا, درگزر کر لینا, ایسے جذبات پیدا کرنے کی کوشش آپ کے پروگرام کے ذریعے ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ. دین اسلام نام سے ہی امن کا دین ہے. بالکل امن سکھاتا ہے. کیسا امن؟ جو دوسرے کے لیے بھی ہو, اپنے لیے بھی ہو. یہ امن بنیادی طور پر معاشرے کی ایک اکائی ہے. معاشرے میں امن ہوگا تو معاشرے کی گروتھ ہوگی, معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس میں قرآن کریم نے اس میں کون سے دروس اور کون سے اسباق دیے ہیں, اور پھر سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. ذرا اگر تاریخ کے دریچوں میں دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کون سا ناروا سلوک نہیں کیا. کبھی کنویں میں ڈالا, پھر بازاروں میں بکے, پھر ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ پہنچ کر عزیز مصر کا لقب اور اس کا سٹیٹس مل گیا. مصر کے بادشاہ بن گئے اور بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب بھائی حضرت یوسف کے پاس جاتے ہیں. ادھر پہنچ کر حضرت یوسف کو دیکھ کر پھر حضرت یوسف کے جذبات کس طرح کے ہونے چاہیے؟ وہ کنویں میں جانے والا سفر, وہ بازاروں میں بکنے والا سفر, کیا یوسف علیہ السلام کے ذہن میں نہیں تھا؟ لیکن کیا کیا؟ ایک ہی کلمہ ارشاد فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو کہ آج کے دن تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہے, اللہ تجھ کو معاف فرما دے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو یہ جذبات جب ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں نے دوسرے کو معاف کر دیا, تو وہ اللہ کے لیے معاف کرتا ہے. الٹیمیٹلی جواباً اللہ کریم بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اچھا, یہی جذبات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتے ہیں. مکہ جب فتح ہو گیا, وہ سارے کافر جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے, وہ بھی تو لائنوں میں کھڑے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا. آپ کی زندگی کو مکہ میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اور آپ مدینہ میں ہجرت کر گئے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا, تم کس طرح کے جذبات کی توقع کرتے ہو, کس طرح کی تم برتاؤ کے توقع کرتے ہو مجھ سے؟ تو بڑا ہی زبردست جواب دیا انہوں نے کہ ایک اچھے بھائی سے اچھائی کی توقع کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواباً وہی ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے ان بڑے بڑے سارے سرداروں یا ان بڑے سرداروں کی اولادوں کو معاف کر دیا جن کے باپوں نے, جن کے آبا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی. معاشرے میں اگر آپ اپنے اندر محبت, صلہ رحمی اور عفو و درگزر کے جذبات پیدا کرتے ہیں نا, تو یہ الٹیمیٹلی آپ کی صحت کے اوپر بھی اچھے اثرات پیدا کرتے ہیں. ان اچھے اثرات کی وجہ سے آپ کے اندر خوشی, محبت اور امن پیدا ہوگا. آپ ٹینشن سے, آپ ڈپریشن سے, آپ ان تمام بیماریوں سے دور رہیں گے جو آپ کو آپ کے اندر ہائپ کریٹ کرتی ہیں, اور وہ کریٹ کر کے آپ کو کسی اور جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے کے لیے چلیں کوئی بات نہیں جانے دیں. اچھا, اس کے اندر جب ان الفاظ کو کہا جاتا ہے یا ذہن میں اتارا جاتا ہے, دل میں اتارا جاتا ہے نا, تو جسم سے خوشبو نکلتی ہے جو معاشرے میں پھیلتی ہے, اور جس نے وہ کلمات اس کے بارے میں غلط کہے ہوتے ہیں یا کچھ بات کی ہوتی ہے یا کوئی عمل پریکٹس غلط کیا ہوتا ہے,
وہ پریکٹس کرنے والا یا وہ بات کرنے والے شخص کی نظریں جھک جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا دوست بن جاتا ہے. صحیح صحیح.